عورتوں کی شادی ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی ہو رہا ہے. سب سے آگے اسکینڈینیوین کنٹریز نکل گئی تھی، اس کے بعد جو ہے برطانیہ، پھر اب امریکہ کی بہت سی ریاستیں وہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے. عورت گھر کا کام کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کرے تو ویج مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے. حمل اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرنے کا بھی ہرجانہ مانگ سکتی ہے. شوہروں کی خواہش جو ہے جنسی پوری کرنے میں طبیعت آمادہ نہ ہو اور انکار کرے اور شوہر مجبور کرے، اٹ ول بی کالڈ میریٹل ریپ، یہ زنا شمار ہوگا. اور جنہیں تم پروسٹیٹیوٹس کہتے ہو، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. دے ول ناؤ بی کالڈ سیکس ورکرز، مزدور ہے، جنسی مزدور ہے. ایک مرد ہے اپنے جسم کی طاقت استعمال کر رہا ہے، کسی کھود رہا ہے، اونٹیں ڈھو رہا ہے، شام کو لیتا ہے نا 100-200 روپیہ لیتا ہے. ایک عورت نے بھی اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا پیسے لیے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دے آر ریسپیکٹیبل سیکس ورکرز. وراثت اور طلاق کے معاملے میں بالکل برابر. یہ پہلی 2 کانفرنسیں جو تھی، قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ، اس میں کچھ مسلمان ممالک جو ہے وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. We won't be able to sell these things to our country. اپنے ملک کے لوگوں سے بلوا نہیں سکیں گے. تو یہ 2000 میں کہا گیا کہ جو مسلمان ممالک اس کے خلاف اقدام کریں گے ان کے خلاف سینکشنز لگا دی جائے گی. اس کا نام دیا گیا دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، معاشرے کو نئے ڈھنگ پہ ڈھالا جا رہا ہے، جس میں بربادی ہے خاندان کے ادارے کی، اور عصمت و عفت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے. عورت جو ہے، اب حالانکہ اس کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان جسے ہوتا ہے وہ عورت ہے. اب میں آ رہا ہوں کہ آخری بات کی طرف، جس کا کچھ اشارہ میں کر چکا ہوں. دجالی فتنے کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، شر کا بمبا سرچشمہ ابلیس، اس کے صلبی ایجنٹ بھی، مانوی ایجنٹ بھی، انسانوں میں بھی اس کے مرید ہیں. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، اس کے بعد سے جو اللہ نے سزا دی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں حضرت مسیح کے بعد سے لے کے اب تک اور آگے تک اس شیطان ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی ہیں. یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا یورپ کے اندر، یہ ساری جو وہاں پر سوشل انجینئرنگ کی انہوں نے کی، سیکولرزم ان کی ایجاد، بینکنگ ان کی ایجاد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، ای بلوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود. یہ جو بینک ہے یہ یہودیوں کی جو سازشی ان کا جو ذہن ہے اس کی پیداوار ہے. ای بلوک ای فکر چالاک یہود. اللہ تعالیٰ نے جو یہاں روح پھونکی تھی، نور رکھا تھا، وہ نور انہوں نے سلب کر دیا بینکوں نے. نور حق از سینہ آدم ربود، تا دیگر گرد ای نظام، تا نہ گردد ای نظام، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا. اور اقبال کی پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد پر، پہلی کتاب. تا کہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک ان بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں ہوتا. کہاں کی دانش، کہاں کی دین، اور کہاں کی دانش و تہذیب و دین سودائے خام. سارا ان کا کیا ہوا بے حیائی. پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے سینما کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جس طرح پھیلایا ہے، کبھی کبھی
بہت عرصہ ہوا کبھی نظر آ جاتی تھی کوئی پچھلی 200 سال پرانی کوئی جو ہے مغربی تہذیب کی کوئی فلم، ان کی عورتوں کے پورے 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 لباس ہوتے تھے، ٹخنے تک پورا لباس اور سر پر اسکارف۔ ہمیشہ سے مغربی عورت اتنی ننگی تو نہیں تھی جتنی آج۔ اور بات تو کیجئے عقل سے، مرد پورا ملبوس ہے، سوٹ ٹائی سمیت، اور عورت ننگی۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا، یہ ابلیس، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اے اللہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، یغیرن خلق اللہ۔ مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا تھا، ان کے وظائف کچھ اور رکھے تھے، ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی تھی، ہر ایک کے حصے کا اپنا فرض تھا، کیا بنا دیا انہوں نے؟ بہرحال اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 1897 میں انہوں نے ڈیکلیریشن اپنا دیا، پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دیا اس کا جوائن۔ 20 سال بعد 1917 میں برطانیہ جو پہلا پروٹیسٹنٹ ملک تھا، پوپ سے بغاوت کرنے والا پہلا ملک انگلستان تھا، وہی اڈا بنا یہودیوں کا، یہیں پر بینک آف انگلینڈ بنا اور یہیں پر چرچ آف انگلینڈ بنا۔ وہاں کے وزیر خارجہ بالفور نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جا کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد برطانیہ پیچھے چلا گیا، یو ایس اے اب آ گیا، فرنگ کی قیادت اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یو ایس اے کے ہاتھ میں ہے۔ علامہ اقبال اس وقت دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ آج امریکہ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ، اسے جو اللہ نے ایک وقت دے دیا ہے ایسا کہ اس کا اتنا قدیم دشمن ختم ہو گیا، 40 سال تک کولڈ وار جس کے ساتھ چلتی رہی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب وہ سول سپریم پاور اور ارتھ بن گیا، یونیپول آف دنیا بن گئی۔ تو ان کے ہاں سارے تھنک ٹینکس لگے ہوئے تھے اس کام پر کہ یہ پوزیشن جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ ڈیورنگ دی 21st سینچری۔ اس کے لیے 4 سٹرینڈز کی پالیسی بنائی گئی ہے، جیسے کہ لڑیوں کو بٹھ کر رسی بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل چاہیے۔ دنیا میں جو بھی کمزور ممالک ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کرو، اور نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزن، سب سے پہلے یہ مسلمان ملک ہیں، دولت ان کو اللہ نے بہت دے دی ہے، تیل دے دیا ہے، منرلز دے دیے ہیں، ان پر حملے کرو، قبضے کرو اور ان کے وسائل کو قبضے میں لو۔ نمبر 2، کسی متبادل مقابلے کے نظام کو سامنے مت آنے دو، اگر کوئی آتا نظر آئے نپ دی اور ان کی بٹ ختم کر دو۔ نمبر 3، یہودیوں کا اور نیو قوم عیسائیوں کا جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کے لیے آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ۔ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، 5 نکاتی ایجنڈا جس میں عیسائی جو ہے امریکہ کا، بیپٹسٹ، ایونجلسٹ، نیو قومز، اور جو کہتے ہیں کہ دوبارہ جو بورن اگین کرسچنز، یہ سب جو ہے عیسائی سب سے زیادہ بڑھ کر سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، عام مذہبی یہودیوں سے بڑھ کر۔ ان کا ایجنڈا میں بتا چکا ہوں، آرمگیڈون فوراً ہونی چاہیے، ارلیسٹ، گریٹر اسرائیل بننا چاہیے۔ تمام دنیا کے یہودیوں کو لا کر وہاں پر جمع کرنا چاہیے، مسجد اقصی گنبد صخرہ گرانا چاہیے۔ تیسرا ٹیمپل جو 70 عیسوی سے گرا پڑا ہوا ہے، 2nd ٹیمپل، اب 3rd بنے گا۔ 70 عیسوی جو آج ہم 2010 میں ہیں، تو 70 کتنے سالوں سے گرا ہوا؟ 1930 سال، 1940 سال۔ اسے بنانا ہے دوبارہ۔ اس وقت اس کی صرف ایک دیوار ہے، ویلنگ وال، وہ اس کو جا کر اس کو وہاں عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر جب وہ بن جائے تو وہ جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، اور پھر